نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنا. اللهم صل وبارك على محمد سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچ یہی ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے دوست کا ذکر یقیناً خدا کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نسبت عطا فرمائی ہے. جو محفل آپ کی سجی ہے اور ہمیشہ سجتی ہے، خدا کرے اس میں دائمیت ہو، اس میں بھی آپ نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان چاہے چاہ کے یا نہ چاہے ان کے ذکر سے دور نہیں رہ سکتا. ہاں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب یہ توحیدی نقطہ ہے تو چاہ کر کے کریں تو پھر اللہ بھی اپنی چاہت میں انہیں رکھ لے گا. ہم محفل کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ ان کی بارگاہ میں نذرانِ محبت پیش کریں. یہ بیان نہیں، یہ عقیدت کا ایک نذرانہ ہے. فیضان خصوصیت کے ساتھ اس وقت جاری ہوتا ہے. یوں تو 365 دن تک انہی کا فیضان بالخصوص مسلمان یہ عقیدہ رکھیں، یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی توحید کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نبی کو بھیجا، ایسے ہی نبی کے یہ سب بھیجے ہوئے ہیں. نبی کے یہ سب، جس میں سب سے اعلیٰ جو ہے قطب کا ہے درجہ، پھر غوث ہے. یہ اس طرح سے درجے ہیں. اور انڈیا کی سرزمین پر قطبیت کا شرف جو ہے اللہ پاک کی جانب سے نبی کی عطا سے غریب نواز کو ہے. لہٰذا جس بھی ولی کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں یہ جانا بالتبع ہے، بذات نہیں ہے. در حقیقت غریب نواز کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، آپ کو فیضان مل ہی نہیں سکتا کسی بھی ولی سے جب تک کہ اشارہ غریب نواز نہ ہو. بہت بڑی بات ہے. اور یہ اشارہ نبوی ہے، جو اشارہ توحید ہے. اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں جملہ گاڑھا تو نہیں ہو رہا. ہاں، مطلب اللہ کے نبی نے بھیجا غریب نواز کو اور نبی کو اللہ نے بھیجا. نبی کو اللہ نے بھیجا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کچھ بھی اپنے من سے نہیں بولتے، کچھ بھی اپنے من سے نہیں کرتے. تو اب جب ہندوستان میں بھیجا ہے، بھیجنے سے پہلے ہم کو چاہا ہے اللہ نے. اب اسی طرح دیکھیں، سمجھ رہے، بھیجا. اب اگر ہم نے قبول نہیں کیا غریب نواز کو تو خدا کو سمجھیے، توحید کو ہم یہ لفظ نہیں آ رہا ہے مگر کہوں توحید کا ہم پس پردہ منکر ہیں. کیونکہ اللہ پاک کے نبی قرآن پاک کہتا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو عطا رسول کا مطلب کیا ہوا؟ رسول نے ہندوستان عطا کیا تو عمل ہوا، دخل ہوا رسول کا، تب بولنا بھی ہوا. جاؤ معین الدین، یہ نبی کا بولنا ہوا. اور نبی اپنی خواہش سے بولتے نہیں تو در حقیقت یہ خدا کا بولنا ہوا. خدا کا بولنا. اب خدا کی بولی کو قبول کرنے والا ہی مومن ہے. کیا بات، خدا کو ہے مومن ہے. ہم عقیدت اصل بس کرامتوں کے ذریعے سے ان کو انٹروڈکٹ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. جو ہے صحیح یہ بھی ہے لیکن یہ لو کوالٹی. در حقیقت ان کی اعلیٰ کوالٹی ہے عطا رسول، ان کی اعلیٰ کوالٹی ہے بھیجا جانا، ان کی اعلیٰ کوالٹی ہے تبلیغ، اعلیٰ کوالٹی ہے دعوت، اعلیٰ کوالٹی ہے بقائے ایمان اور عطائے ایمان اور تحفظ ایمان. یہ اعلیٰ کوالٹی ہے. اپنے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے جو بیان کرتے ہیں لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر بیان کرتے ہیں تو ضرور خواجہ کا فیضان ہوگا. یہ مین چیز ہے. ورنہ کچھ لوگ ہیں جو بیان تو کرتے ہیں کہ یہ کرے وہ کرے، مشقتیں گلے، یہ کرے وہ کرے، بس مگر مانتے نہیں، چاہتے نہیں. یہ جو نگیٹیوٹی ہے تو یہ ایجوکیشن تو ہے، علم تو ہے
پھیلاؤ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بے ادبی جو ہے بڑے عالم کو تباہ کر دیا اور بیس بن گیا پوری دنیا میں بے ادبی کا۔ بڑا عالم تھا ابلیس، اسے خدا کی بے ادبی نہیں، آدم علیہ السلام کے خلاف ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں آدم کو نہیں جھوکوں گا۔ رسپیکٹ جو ہے، یہ پازیٹیوٹی، یہ کھویا اس نے۔ اس لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اس موقع سے بڑا جاری ہے۔ ہمیں اپنے دامن کو توحید کے آئینے میں وسیع کیجیے، رسالت کے آئینے میں وسیع کیجیے۔ ہم اس انداز میں فیضان کو ڈھونڈیں کہ اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے تو فیضان طلب کیوں کرتے؟ ہم ہیں محتاج فیضان، اور اس لیے نہیں کہ اس لیے نہیں کہ ہمارا نام عبداللہ وغیرہ نہیں، آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ خطہ آپ کا ہے، ہم آپ کے وارڈ کے ہیں، ہم آپ کے تحت ہیں۔ ہاں، اسی لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ گا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے تحت تفسیر میں دیکھیں گے، تفسیر صوفیانہ۔ یہ صوفیانہ جو ہے نا، یہ کوئی انگوٹھی والی بات نہیں، یہ علم کا معاملہ ہے۔ جیسے حدیث جبرائیل کا تیسرا کانسیپٹ ہی صوفی ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ احسان ہی صوفیت ہے۔ احسان کیا ہے؟ تو یہ صوفیانہ جو تفسیر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو نبی تک پہنچنا، در رسول تک پہنچنا فزیکلی طور پر پاسبل نہ ہو تو کسی ولی کے در پہ پہنچ جائیے، آپ نبی تک پہنچ گئے ہیں، آپ نبی تک پہنچ گئے۔ آپ بتائیں، کہیں بھی جائیے آپ اور اللہ سے دعا کی قبولیت کی امید رکھیے، تو کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بغیر درود پاک کے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی در پہ جائیے اور دعا کریں گے تو درود پڑھیں گے، اور درود ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے جس بھی در پہ آپ جائیں، یہ کنیکشن سمجھیں کہ اللہ پاک کے رسول سے مستحکم کنیکشن ہے اس کا، اور یہ عقیدہ آپ کا، تو عقیدہ توحید اور رسالت میں گویا آپ جائیں، یہ اسٹرانگنس ہو آپ کے جانے کا۔ ابھی جو خصوصیت کے ساتھ اب دیکھیے، وہ اس حدیث پاک کی وضاحت کروں جو ابھی کر ہی رہا تھا، وہ ٹھیک ہی کی، تھوڑا گرم ہو گیا کیونکہ دماغ خراب کر دیا تھا کہ اہل حدیث نے، وہ کیا کر سکتے ہیں، افسوس ہے، ہمارے ہیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ پیدا ہو جاتے ہیں ہم کو کیا پریشانی دے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو وہ لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجیے۔ دشمن اپنا کام فل کر رہے ہیں اور آپ ان کے کام کو دیکھ رہے ہیں صرف، جبکہ آپ کو بھی اللہ نے کام دیا اور کہا کہ تم کام کرو، میں کر رہا ہوں اپنا، سب اپنا اپنا کام کریں نا۔ دشمن کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہم دشمن کے کام کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، رسول کی اطاعت کرنا۔ اتنی رسپانسبلٹی ہے ہمارے پاس کہ کیا بات ہے کہ ایک سیکنڈ بھی نہ بچے، اسی لیے تو 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں بدلوایا۔ آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اس لیے عرس کی کہاں ہے شرعی حیثیت، عرس کہاں ہے؟ سمجھ تو گئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندر اندر گالی دے کے گئے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، تب بتیدہ کو بھی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں خیر، آپ ذرا دیکھیے، آپ تھوڑا مزے میں آ جائیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، قبول فرمائے، نسلوں کو آباد رکھے۔ یہ چیزیں بڑی دعا کیجیے ہر جگہ آپ کیجیے۔ بڑا زمانہ کیا خراب آ رہا ہے، حالات دیکھتے ہوئے بڑے پرخطرات پرآشے لمحات آ رہے ہیں، لیکن آپ کی دعاؤں میں تاثیر ہے، اس لیے کہ آپ درود والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد رہیں گی۔ پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیتے ہیں آپ آسانی سے، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دیتے ہیں۔ تیسرا جو سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بخاری میں ہے فی ھذا الرجل لمحمد، اس شخص کے بارے میں۔ اچھا، اس شخص کی اس دن توضیح نہیں، آپ سوال نہیں کر سکے بشر کے حوالے سے۔ لفظ رجل پر غور کیجیے، دنیا میں جو بشر اور رجل بولتے تھے، ذرا غور کریں آپ، دنیا میں جو رجل انسان کو نبی کو رجل، بشر کامن ہے نا، رجل اور بشر جو بولتے تھے، آپ ذرا غور کیجیے، ہم نہیں بولتے تھے، جو دنیا میں بولتے تھے وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور جو نہیں بولتے تھے وہ جواب دے دیں گے، کیونکہ نبی کو رجل اور بشر ماننا ہے، بولنا نہیں ہے۔ بولنا تو وہاں ہے جب رب بلوائے گا کہ اس رجل کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو جو آپ یہاں بول رہے ہوں گے
وہ وہاں بولیں گے. یہ ہے فلسفہ اصل کہ ہم قبر میں جواب دینے کے لیے دنیا میں پریپیئر ہو رہے ہیں کہ قبر میں رسول اور نبی جواب ہیں. اگر ہم دنیا میں رجل رجل بولیں گے تو رجل وہیں بھی وہاں بھی نکلے گا, بشر بشر بولیں گے تو بشر وہاں بھی نکلے گا. لیکن ہم وہاں پوچھا جا رہا اس رجل کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو جواب دنیا میں تو رسول کہتا تھا, دنیا میں نبی کہتا, اور یہی جواب ہے. یہی جواب, نبی سوال نہیں ہے, نبی جواب ہے. اب ذرا اس کے بعد کا سنیے, اس کے بعد ہی اور اس کی عظمت ہے. اس کے بعد ایسا نہیں کہ جواب دے دیتے ہیں ان کا کام ہو گیا اور آپ کا کام ہو گیا, بس آپ کو کیا ہے کچھ بھی نہیں, چپ نہیں. اس کے بعد ایک آواز آتی ہے, میں جانتا تھا میرا بندہ یہی کہے گا. اس کے بعد پھر جو سوال کرنے والے کو آواز آئے گی کہ قبر کو وسیع کر دو اور یہ مزدہ سناؤ. یہ جملہ سنیے, یہ مزدہ سناؤ. ولی کو آپ کبھی بھی بے خبر نہ سمجھنا, ولی کو باخبر دائمی رب نے کر دیا ہے. باخبر کر دیا کیسے؟ دیکھیے ایک عام مومن کی بات کر رہا ہوں میں, آپ ہم سب اس پر عقیدہ رکھتے. جب آپ سوال کا جواب دے دیں گے تو آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو کہا جائے گا رکو ٹھیک ہے, نہیں کہا جائے گا. کہ جملہ سنیں, سنٹینس, نم کنومت العروس, نم کنومت العروس, سو جا جیسے عروس سوتی ہے یا سوتا ہے. عروس کا لفظ ہے عین رے واو سین. اب اس کا جو بھی معنی کریں, دلہن معنی کیے, دلہا معنی کیے, لیکن وہاں سونے کہا. اور بتائیے دلہن سوتی ہے, یہ تعبیر ہے اصل, یہ ایک استعارہ اس کو بولتے ہیں. جس طرح دلہن پہلی رات کی جو دلہن ہوگی وہ سوئے گی نہیں, اپنے دلہا کے انتظار میں کاٹ دے گی. صحیح ہے, یہ اٹریکشن دیا ہے کہ سو جا جیسے دلہن. مطلب بس اب تو تم انتظار کرو, کبھی حیدرآباد سے, کبھی وہاں سے, کبھی یہاں سے, کہاں کہاں سے تجھ پر درود کی بوچھار, رحمت کی بوچھار, اس کی بوچھار, ادھر سے اسال, ادھر سے اسال. کیا بات ہے, سو جا جیسے عروس سوتا, یعنی سونا نہیں. اب تو تیرے ماننے والوں کی اب قطاریں ہوں گی, ان کی طرف سے عقیدتیں ہوں گی. تو عرس جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے عام ایمان کی بات کر رہا ہوں. عام ایمان والے جب جواب دے دیتے ہیں تو اللہ لفظ عرس کا جملہ فرما رہا ہے. اللہ لفظ عرس کا جملہ فرما رہا ہے. معنی جو بھی کریں, عربی میں وہی ہے, عین رے سین, عرس ہی ہے. اور عرس کا معنی خوشیوں کا ہی ہے, غلط ہے ہی نہیں. تو جس طرح سے عام مومن کا عرس والا پہلو ہے, اہل سنت و جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ سب کا کیسے منائیں گے آپ, سب کا کیسے میں, جو ان میں منفرد ہیں, جو ان میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں, جو ان میں اسٹیٹس اور ان میں لیول والے ہیں, اور لیول بھی اچھا ہے. الحمدللہ یہ ہے سب سے بڑی چیز کہ یہ حضرات ایک اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ نہیں, سینکڑوں کو ایمان عطا کرنے والے ہیں, ایمان عطا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے عرس کا کانسیپٹ دیا. اور دیکھیے یہ جو آپ مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں, یہی عرس ہے کہ اللہ ان کو بخش دے. کیا ہے یہ, کیوں کہہ رہے ہیں آپ, کیا ہے آپ کے اوپر؟ ان کا عمل ان کے ساتھ, ہمارا عمل ہمارے ساتھ. لیکن نہیں, آپ کو یہ توفیق الہی ہے کہ نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہے تم پر احسان ان کا, اور یہ اس طرح سے چکا. تو آپ عرس اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے یا کوئی یہ شرکیہ عنوان ہے, نہیں. یہ قبر کے جواب کے بعد کا جو توحیدی عنوان ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مولا تو نے لفظ عرس کہا ہے نا, ہم امت میں اس کو پھیلائیں گے کہ یہ عرس والے ہیں, یعنی جواب دیے ہوئے, یہ جواب دیے ہوئے ہیں. خاتمہ تو چھوڑیں, ان تو کئیوں کی دعاؤں کے ذریعے سے خاتمہ بالخیر کے عنوان بنے ہوئے ہیں الحمدللہ. بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے جو محفل آپ نے ابھی سجائی ہے, اس محفل کے بعد تو اور بھی اٹریکشن, سبحان اللہ, اور بھی توجہ, اور بھی جذب, اور بھی کشش. دیکھیے, اور ایک بات ہمیشہ عواموں میں ضرور کہیے, جب بھی کوئی بات آئے, تو جمعہ میں بھی کہا تھا میں نے کہ وہاں ایسا ہو رہا, وہاں یہ ہو رہا, وہاں بھیا یہاں وہاں جو کر رہے ہیں نا وہ غریب نواز نہیں ہے, جو آرام فرما رہے ہیں وہ غریب نواز ہے. اور آستانہ غریب نواز کا ہے, یہ کرنے والوں کا نہیں ہے. اس لیے جو اگر کر رہے ہیں, اگر کوئی چادر آج بھیج دے تو کیا مطلب, میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کہیں چادر کو اڑا نہ دے گا غریب نواز, لیکن نہیں, واقعی وہ خدمت خلق کا علم لے کر آئے تھے. واقعی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ایک کو نوازنے والے آج بھی غریب نواز ہیں, آج بھی غریب نواز ہیں. ورنہ اتنا ظلم کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کر دیتے, لیکن امت محمدیہ کے ولی ہیں جو رحمت للعالمین ہے مصطفیٰ.
ان کے ولی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ورنہ اتنے بڑے ظالم کو کیسے معاف کیا جا سکتا. لیکن معاف کر کے ذہن دے دیا ہے کہ میں جب ظالموں کو معاف کرنے والا ہوں تو اپنوں کو عطا کتنا کرنے والا ہوں، اپنوں کو عطا کتنا کرنے والا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کشادہ قلبی، ہم اپنے دامن کو، لینے والے دامن کو اور قلب کو، دونوں کو اتنا وسیع کر دیں کہ آپ لیتے لیتے تھک جائیں، غریب نواز دیتے دیتے نہ تھکیں. الحمدللہ بڑی عطائیں ہیں ان کے پاس، بڑی نوازشات ہیں ان کے پاس. آپ ان کے ظاہری کو دیکھ کر کے ایسا تھا ویسا تھا یہ نہیں، یہی تو ہے کہ وہ گدڑی میں لال رکھنے والی نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. یہ پتھر باندھنا اختیاری ہے، یہ اضطراری یا مجبوری نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ وہی ابو ہریرہ ہے، شکوہ کیا، معلوم بھی ہے کہ نبی کے گھر میں نہیں بنا ہے، 3 دن 5 دن 7 دن سے سب کچھ معلوم ہے. ظاہرہ صاحب صفا نبی کے صحابہ کو نہ معلوم ہے، پھر بھی دیکھیے ایک گلاس میں 70 کو پلایا. یہ فیضان ہے، اور یہ تو پینے کی بات نہیں، یہ تو خون رسول ہے اور احساس سے خون رسول والے. ہاں، احساس سے خون رسول والے اور خون رسول کا بھرم رکھنے والے اللہ. اس لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو توحید کا جامہ پہنایا ہے، جام پلایا ہے، الحمدللہ اس کے فیوز و برکات کے تلے یہ محفل جو سجی تھی. اور بالخصوص جو ہم نے سنا کہ عرس جو ہے یہ کوئی بدعتی یا شرکیہ عنوان نہیں ہے، یہ توحیدی عنوان ہے. عام مومن مرتا ہے تو عرس ہوتا ہے، یہ تو خاصوں کے خاص ہے، بالخصوص انڈیا والوں کے اعتبار سے تو خاصوں کے خاص ہے. اس میں کبھی بھی کوئی بھی نہیں، کبھی بھی غلط حرکتوں کی بنیاد پر، غلط اعمال و کردار کی بنیاد پر ان کو نہیں، ولی کی بنیاد پر ان کو دیکھیے. اللہ کے یہ ولی ہیں، کرامتیں حق ہیں، کرامتیں حق ہیں. دوسرے نبیوں کے ولیوں کی کرامتوں کو قرآن نے بیان کیا. آپ دیکھیں آصف بن برخیہ ہے نا، کس کے ولی ہیں یہ؟ سلیمان علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے. اچھا، عام زبان میں اگر عام وقت میں آپ چونٹی کا نام لیں تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن عربی میں اگر اس کو بولیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو. بتائیے، آپ چونٹی بولے ثواب نہیں ملے گا، اور نمل بولیے تو ثواب ملے گا. کیوں؟ قرآن میں ہے. کمال ہے. اب آپ بتائیے، اور اسی چونٹی والے واقعے میں آصف بن برخیہ کا ذکر ہے. خدا یہی تو جانچنا چاہتا ہے آپ کو کہ ہم نے دیگر انبیاء کرام کے ولیوں کا ذکر کر کے، سب سے بڑے نبی کے ولیوں کا ذکر نہ کر کے تمہیں جانچنا چاہا ہے، کہ دیکھنا چاہا ہے کہ عام نبیوں کے ولیوں کا لیول یہ ہے، پلک جھپکتے ہی یہ لا کر کے دے دیں، پلک جھپکتے تخت بلقیس آ جائے اور زبان پر آئے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کے آنے پر کہا تھا، جو آصف بن برخیہ نے لایا تھا. مطلب یہ دیگر نبی کا ذکر ہے، دیگر ولی کا ذکر ہے، اور ایک ایک ذکر میں ہزاروں ثواب ہے. غریب نواز کے ایک ایک لفظ میں ملینوں ثواب ہے، غریب نواز کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں ثواب ہے. جتنا ثواب تم آصف بن برخیہ میں ڈھونڈ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ ثواب غریب نواز میں ہے. اور یہ قرآنی پیمانہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، ہاتھ پاؤں جسم میں طاقت توانائی عطا فرمائے، چلتے پھرتے رہیں، خوش رہیں، پازیٹیو رہیں. سب اللہ دیکھ رہا ہے. غریب نواز کرم کر دو، غریب نواز فیضان کر دو، غریب نواز سب سے بڑا کرم کر دو کہ ہم سب عقیدہ توحید اور رسالت پر گامزن رہیں. جو جام آپ نے پلایا ہے بس اس کی ریئلٹی کو سمجھ جائیں، توحید اور رسالت پر قائم رہیں. تمام مسلمانان ہند کو بالخصوص سکون کی زندگی مل جائے، اور بھارت کے تمام بسنے والوں کو امن و شانتی کے ساتھ رہنا نصیب ہو. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.